السلام علیکم اسٹوڈنٹس 5 کلاس، کیسے ہیں بیٹا آپ سب لوگ؟ آج ہم اردو کا کام کریں گے بیٹا۔ پیج نمبر آپ نے اوپن کر لیں 80 اور ورک شیٹ ہے ہماری 12 ٹھیک ہے۔ صفت کے 3 درجے، صفت کے بیٹا 3 درجے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے سامنے 3 ایگزامپل ہیں۔ فرسٹ پہ ہے کراچی ایک بڑا شہر ہے، سیکنڈ کراچی لاہور سے بڑا شہر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3 کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ تو آپ کو اس میں سے تینوں میں سے فرق نظر آ رہا ہوگا۔ پہلے سمپل کہا کراچی بڑا شہر ہے، یعنی کسی کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا اس کو۔ اور آگے ہے پھر بتایا کہ لاہور سے بڑا شہر ہے، یعنی کچھ کے ساتھ اس کا موازنہ کیا ہم نے، اسے کہیں گے تفصیلی باز۔ اور تیسرے پہ ہم نے سب کے ساتھ اس کا موازنہ کیا کہ پورے پاکستان میں کراچی جو ہے وہ بڑا شہر ہے۔ پہلے جملے میں کراچی کی تعریف کی گئی کہ وہ ایک بڑا شہر ہے، یہ صفت کا پہلا درجہ ہے، اسے تفصیل ذاتی کہتے ہیں، اسے ہم کہیں گے پازیٹیو ڈگری۔ دوسرے جملے میں کراچی کا مقابلہ بڑائی کے لحاظ سے لاہور سے کیا گیا اور بتایا گیا کہ وہ لاہور سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ صفت کا بیٹا دوسرا درجہ ہے، اسے تفصیل باز کہیں گے، تفصیل باز کہیں گے اسے۔ آگے ہے تیسرے جملے میں کراچی کا مقابلہ پاکستان کے تمام شہروں سے کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ سب شہروں سے بڑا ہے، یہ صفت کا بیٹا تیسرا درجہ ہے، اسے تفصیل کل کہتے ہیں، سبجیکٹیو ڈگری، ٹھیک ہو گیا۔ نوٹ: اردو میں فارسی کے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ فارسی میں تر لگانے سے صفت کا دوسرا درجہ تفصیل باز اور ترین لگا دینے سے صفت کا تیسرا درجہ تفصیل کل بھی بن جاتا ہے۔ مثلا بد ہے نا، تو اگر صفت کا دوسرا درجہ لگانا ہے تو بد تر، اور اگر تیسرا لگانا ہے تو ترین لگا دیں گے بد ترین۔ جیسے کم پہلا درجہ، کم تر دوسرا درجہ، کم ترین تیسرا درجہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ خالی جگہوں کو صفت کے مناسب درجوں سے ہم نے پورا کرنا ہے۔ امین اچھا لڑکا ہے، نعیم اپنی جماعت میں بہت ہوشیار ہے، میرا قلم تمہارے قلم سے مہنگا تر ہے، یہ دوسرا درجہ بیٹا صفت کا آیا ہے، ٹھیک ہے۔ غلاظت صحت کی بد ترین دشمن ہے، یہ تیسرا درجہ آ گیا۔ یہ میز اس میز سے خوبصورت تر ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ ہمالیہ دنیا کا ٹوٹل موازنہ کیا، یہ تیسرا درجہ ہے، جسے ہم تفصیل باز کہیں کل کہیں گے۔ بلند ترین پہاڑ ہے، وہ میرا بہترین دوست ہے۔ اکرم قدم اسلم سے اونچا ہے، علامہ اقبال پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں، یہ دلچسپ کتاب ہے۔ پروین ایک نیک لڑکی ہے، اسد کے پاس خوبصورت قلم ہے۔ گلگت خوبصورت ترین علاقہ ہے، وہ گاؤں کا نیک فرد ہے۔ شہر کے لوگ چالاک ہوتے ہیں، اس کی خفیہ گفتگو سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ یہ کرسی اس کرسی سے بڑی ہے، وہ چیز بہت کام کی ہے، وہ ایک عقل مند آدمی ہے۔ مشکل ترین حالات میں انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے۔ آگے انہوں نے اگزامپل دی ہیں، آگے ہم لکھنا ہے